السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامنیٹرز. میں ہوں شیخ احمد فراز. ابھی سے چند لمحے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بیچ میں عمر ایوب صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے. نمبر 1 ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. نمبر 2 انہوں نے بتایا کہ جتنے لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے تمام اخراجات وہ اٹھائیں گے. ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان پر بھی حملے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد وہ کس طرح سے بخیر و عافیت ہر دفعہ کی طرح بہمراہ عمر ایوب، بہمراہ تمام قیادت، بہمراہ تمام کی تمام قیادت، جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، تمام کے ساتھ کس طرح سے بہمراہ وہ سارے کے سارے لوگ محفوظ رہ کر KPK کی حدود میں داخل ہو گئے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور ظاہری بات ہے معجزے کہاں ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہے. دوسرا بشرا بی بی. بشرا بی بی نے کسی قسم کا خطاب نہیں کیا، کسی قسم کا لائن اینڈ لینتھ اور گفتگو نہیں کی. علی امین نے بتایا کہ میرے اوپر یہاں 8 پرچے کٹے ہوئے ہیں، 8 ضلعوں میں ایک وقت میں موجود تھا. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. آئے اپنا ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں. جی تو ناظرین، ایکچولی میں علی امین گنڈاپور صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان پر 8 پرچے مختلف ضلعوں پہ کٹے اور وہ مختلف ضلعوں میں اس وقت موجود تھے اور بامطابق ان کے کہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب سے میں چھوٹی درخواست کروں گا کہ علی امین گنڈاپور صاحب آپ 24 گھنٹے سے کم پیریڈ میں 12 گھنٹے میں آپ 13 ضلعوں میں موجود تھے. آپ اس سے پچھلی بار آپ 13 صوبوں میں 13 ضلعوں سے ہوتے ہوئے آپ واپس KPK اسمبلی میں پہنچ گئے تھے. تو اگر کوئی لے کہ مجھے یہ خبر سناتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب 1 نہیں 2 نہیں 10 مقام پہ ایک وقت میں موجود ہے تو میرے لیے ماننا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہی اس بات کا اعتراف کیا ہوا کہ آپ ایک وقت میں 14 جگہ پر موجود تھے. مجھے پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور ہوں، عمر ایوب ہوں یا کوئی بھی ہو، مجھے ان کی اس ڈٹھائی، اس بے شرمی، اس لاپرواہی اور غریبوں کی جو جان چلی گئی اس کے اوپر یہ سیاست کرنے کا یہ جو کاروبار ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک انتہائی برہم اور انتہائی لعنت بھیجنے کا میرا دل کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان نے کبھی اس طرح سے عوام کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جس دن خان صاحب سینٹورس تک آ گئے تھے اور وہ حالات خراب ہونے جا رہے تھے اور خان صاحب کو بولا گیا تو اور خان صاحب وہاں سے واپس ہو گئے. خان صاحب نے کہا نہیں، ہم اپنی عوام کو اس طرح سے گولیوں کے آگے نہیں چھوڑیں گے. لیکن چونکہ یہ جو اقتدار کے نشے موجود ہے 1-1 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، یہ اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ سے دیں گے یا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ سے دیں گے. یہ ظاہری بات ہے آپ کے اور میرے جو ٹیکس پیئر کا منی ہے، جو KPK کا ٹیکس پیئر کا منی ہے، اس میں سے ان لوگوں کو ایک سیاسی جلسے میں آنے کی وجہ سے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ دیں گے. دوسری بات یہ ٹھہری کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو عوامی مینڈیٹ ہے وہ عوامی مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اس کے بارے میں علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا. پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب آ گئے. عمر ایوب صاحب نے بڑا کمپوزڈ ہو کے بڑا پنجابی میں بات کی. 1 منٹ میری گال سنو، تجھے سارے بہ جاؤ. اس کے بعد بڑے ہی فرونت اور رونیت کے ساتھ بولا کہ جنہوں نے میرے گلے کا نشانہ لیا، انہوں نے میرے سینے کا نشانہ لیا. میں بہت ساری پکچرز ابھی سوشل میڈیا پہ YouTube کی وجہ سے نہیں چلا سکتا، ورنہ میں آپ کو دکھاتا ہوں عمر ایوب صاحب کے بہت سارے بچوں کے گلوں اور سینوں پہ گولیاں آلریڈی لگ چکی ہیں جن کی آپ بچنے کا شاباشی دے رہے ہیں. مسئلہ یہ ٹھہرا کہ جتنی باقیات ہوتی ہیں نا جرنیلوں کی، اتفاق سے ان کے قریب سے گولیاں گزر جاتی ہیں اور اتفاق سے یہ مرتے نہیں ہیں. یہ آج تک مرے نہیں ہیں، آج تک ان کو کچھ ہوا نہیں ہے، اسی لیے آج تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمر ایوب صاحب ہزارہ سے جب سلیکٹ ہوئے، قائد حزب اختلاف بنے، جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ووٹ پڑے، ہم لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے نا، جب ان کو ووٹ ڈالے تو اس ٹائم ان کا رویہ کچھ اور تھا. یقین جانے جس دن قائد حزب اختلاف کا ان کے اوپر ٹیگ لگا ان کا رویہ اور تھا. کل والے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوئے عمر ایوب کا رویہ بالکل اور تھا. پھر اس کے بعد جب بشرا بی بی ان کے ساتھ کھڑی، ان کا رویہ بالکل اور تھا. اور آج جب وہ وہاں پر کھڑے ہو کر سب کے سامنے بول رہے تھے کہ جی میں یہاں سے گولیاں میری بچی. عمر ایوب صاحب
مجھے وہ تقریر بھی یاد ہے جو اسمبلی میں جنرل ایوب کو لے کے ہوئی تھی، اور آپ کے پاس اتنی بے بسی تھی کہ آپ آگے سے بول نہیں پا رہے تھے. جو شخص اپنے بڑوں کا دفاع نہیں کر پاتا. میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں، شارٹ سی مثال سناتا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک بندہ چلا گیا تو اس نے بولا کہ بھائی میرے پاس نا علم و دانش بہت ہے. تو اس نے کہا جی آپ واقعہ سنائیں کیسے. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا نام ہے، کوئی رکھوالی کے لیے، راکھی کے لیے کوئی چوکیدار ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے، چوکیدار بھی ہے، بندہ بھی ہے. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے راکھی کے لیے چوکیدار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گھر بار بھی بڑا ہوگا، تمہارے مویشی بھی ہوں گے، تم امیر بھی ہو. کہتے جی الحمدللہ. وہ کہتا ہے چونکہ تم امیر ہو تو تمہیں والدین کی دعا بھی لگی ہوگی، تم نے محنت بھی کی ہوگی. کہتا جی بالکل. وہ کہتا ہے جی اگر یہ تھا علم و دانش جو آپ نے 40 سال میں لیا تو علم و دانش کی بات تو مجھے تو 10 دعا آپ نے 40 سال میں لیا، مجھے 10 منٹ میں سمجھ آ گئی. وہ بندہ وہاں سے اٹھتا ہے اور اپنے گاؤں میں جا کے پنڈ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اس کے پاس ایک دوست آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے یار مجھے یہ بتا کہ تو میرے ساتھ اتنے سالوں سے تو میرے اکاؤنٹس کو دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتا کہ تیرے گھر میں کوئی ملازم، کوئی چوکیدار، کوئی اس قسم کا معاملہ ہے؟ تو بندہ بولتا ہے نہیں ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے. پھر اس کو بولتا ہے کہ بھائی جان تو کل سے کام پہ مت آنا. وہ بولتا ہے کیوں؟ کہتا ہے علم و دانش یہ کہتی ہے کیونکہ میرے گھر چوکیدار ہے، مجھے میرے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جس کے گھر میں چوکیدار ہو اس کے گھر میں مال مویشی ہوتے ہیں، مال مویشی ہو، دولت ہوتی ہے، دولت ہو اس کو دعا ہوتی ہے، دعا اس کے ماں باپ کی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے ماں باپ بڑے اچھے کرموں والے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو یہ سب کچھ ملتا ہے. تو چونکہ تیرے گھر میں چوکیدار نہیں ہے، تیرے گھر میں ملازم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تیرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں. اور اگر تیرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں تو تجھے میرے خان نوکری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اب عمر ایوب صاحب اس بات کو اگر آپ اپنے اینگل سے یا میرے اینگل سے یا واضح اینگل سے سمجھنا چاہیں تو عمر ایوب صاحب، جنرل ایوب صاحب کی لیگیسی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے آج آپ جس سٹیج پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے نزدیک آپ اس ذمہ دار کی بات پر فٹ بیٹھتے ہیں. گو کہ اس کا پوائنٹ آف ویو غلط تھا لیکن اس کا جو کنکلوژن تھا شاید آپ پہ آ کے فٹ بیٹھتا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب سے کون سی شہد کی بوتلیں ڈھکی چھپی ہیں؟ کون سی؟ کل جب ان لوگوں کو گھیرا گیا، جب لائٹیں بند ہوئیں تو کیا ان لوگوں کو نہیں چاہیے تھا کہ کسی قسم کو حصار بنا لیتے؟ اپنے جو غریب لوگ تھے ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیتے. انہوں نے کسی کو اپنے قریب نہیں کیا اور ان کو مرنے دیا. اور جب ریاست کی رٹ تھی واضح طور پہ کہ آپ یا سنجانی میں بیٹھ جائیں یا آپ پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں، انہوں نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے یہ سمجھا کہ ہم ریاست کی رٹ کو آج ہم چیلنج کر رہے ہیں تو ہم جہاں چاہیں گے ہم بیٹھ جائیں گے. جبکہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک بیرونی وفد بھی آیا ہوا تھا. یقین جانیں آج کی تاریخ کے بعد، 27 تاریخ کے بعد، اگر اب پاکستان تحریک انصاف کسی قسم کا کوئی احتجاج کال کرتی ہے تو میں یہ آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج میں پہلے تو ہم یہ میک شور کرتے تھے کہ قیادت وہاں پہنچے. اب یہ میک شور کریں گے کہ قیادت وہاں صرف پہنچے نہیں، قیادت گاڑیوں میں سے باہر نکل کے سامنے کھڑی ہو. وہ دھرنا دیں، ہم ساتھ دھرنا دیں گے. اگر وہ نہیں پہنچیں گے تو برائے مہربانی آج کے بعد شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کسی قسم کی کوئی کال مت دیجیے گا. علی امین گنڈا پور صاحب 26 نمبر چنگی کے واقعات سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ بشرا بیگم کا کنٹینر آگے نکل گیا تھا اور آپ 1.5 گھنٹہ پیچھے کھڑے رہے. آپ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ آگے جایا جائے. کس منہ سے آج آپ آج آپ کہتے ہیں کہ میری مدیت میں پرچہ کٹے گا؟ یہ وہ مدیت کا پرچہ ہوگا کہ جو کل 10-15 کروڑ روپے لے کے پرچہ ہی واپس لے لیا جائے گا. سر سے لے کے پاؤں تک بکاؤ مال ہے. اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جیل سے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بولا تھا کہ بات بہت گر گئی ہے، برائے مہربانی اس کو سنبھال لیا جائے. اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ جتنی سپیڈ سے یہ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی ملٹری کورٹ اب چوتھے گیئر میں چلی جائے گی. اور خان صاحب کا جو بنی گالا کا راستہ ہے وہ وایا ملٹری کورٹ ہی ہو کے جائے گا. میں اپنی اس بات پر قائم و دائم ہوں. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس سے مختلف رائے رکھیں گے، لیکن کل رات کی جو ویڈیوز ہیں، کل رات کے جو مناظر ہیں، جو حکومت کی رٹ کو بالکل پیروں تلے روندا گیا، پھر حکومت کی بھی طرف سے بھی کچھ لوگوں نے اس کو جب آگے سے اتنا بروٹل رسپانس دیا. وہ ایک لفظ تھا بلاول بھٹو صاحب کا کہ ہمارے پاس بروٹ میجورٹی ہے.
جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ مجھے بتائیں کیا علی امین گنڈا پور کو تھوڑی دیر پہلے نہیں پتہ چل گیا تھا؟ اسلام آباد اور اس کے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کو 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. جب ڈی ایس این جیز موو ہونا شروع ہو گئی تھی سب کو معلوم تھا کہ یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے. کیا اس ٹائم آپ نے کسی قسم کی احتیاطی وہاں پر آپ نے کال دی کہ برائے مہربانی آپ سب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, تھوڑا کنٹینر کے قریب آ جائیں, اپنے آپ کو محفوظ کریں, ریڈ زون میں مت جائیں, یہ لائنز مت کراس کریں؟ نہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ بندے 100 مریں یا 500, عوام کی ریٹ چاہے جیسے مرضی چلی جو, آپ نے عوام کے پیسوں میں سے ہی ان کو پیسہ دینا ہے اور آپ نے اپنی V18 گھمانی ہے اور بذریعہ کسی بھی راستے آپ نے واپس اپنے KP کے پہنچ جانا ہے. یاد رکھیے گا, اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا, اقتدار ختم ہو جاتا ہے. جب اقتدار ختم ہوتا ہے نا تو علی امین گنڈا پور صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عوام اپنی اظہار رائے کس طرح سے کرتی ہے. یہ پارٹی صرف عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑی تھی, آپ میں سے کسی کے ساتھ آج کے بعد نہیں کھڑی ہوگی. اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا اس انتشاری کال سے, یہ جو انتشاری کال دیتے ہیں نا بار بار, ان سے یقین جانے بہت تحفظ کریں, اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں. اور یہ عمر ایوب ہو گیا, علی امین گنڈا پور ہو گیا, سلمان اکرم راجہ ہو گیا, پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارٹی ہوگی, اسے کسی بھی کال پر آپ لوگوں نے اب گھروں سے باہر نہیں نکلنا. اور جب تک یہ پنجاب میں خود نہیں آ جاتے, ان لوگوں نے کل اتنا بڑا صوبیہ تک کارڈ, لسانے تک کارڈ کھیلا کہ پنجابی باہر نہیں آئے, اور ہم لوگ باہر آ گئے ہیں, پٹھان باہر آ گئے ہیں, بلوچی باہر آ گئے ہیں. یہ ملک کو 2 لاکھ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر صاحب اقتدار تک میری یہ آواز جا رہی ہے تو برائے مہربانی اس سے پہلے کہ یہ ہمیں 2 لاکھ کریں, ان کو اقتدار کی کرسی سے اتار پھینکیں, ان کو اکھاڑ دیں, اس سے پہلے کہ یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کریں. پاکستان تا قیامت زندہ باد. اجازت دیں شیخ احمد فراز کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.